میرے بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 27 رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرائی گئی، تو اس کی حتمی جو تاریخ ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے، بس یہ ایک رائے ہے۔ تو اس وجہ سے اس مناسبت سے آج انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج جو کرائی گئی اس حوالے سے بات ہوگی۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو۔ اصطلاحی طور پر اس سے مراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے اوپر اللہ کی طرف آسمانوں پر لے جایا گیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی رات میں ہوئے، اور یہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ کرائے گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف خواب کی بات ہے، یہ ان کا غلط خیال۔ تمام محدثین اس بات پر، مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا وہ جسم کے ساتھ کروایا گیا۔ تو اس میں ایک دو نقطے ہیں۔ ایک ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یہ اظہار تعجب ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح کے ساتھ آپ کو معراج کرایا گیا۔ اور پھر عبد ہی، عبد کا جو لفظ ہے جسم اور روح دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ اس لیے یہ خواب کا ہونا بالکل غلط بات ہے جو لوگ سمجھتے۔ اگر ایسا ہوتا تو مشرکین کبھی اتنا نہ جھٹلاتے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ کہتا ہے میں نے جنت دیکھی اور میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، تو آپ کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن اگر وہ کہے میں نے خواب میں جنت دیکھی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو خواب کی بات کو اتنا نہیں جھٹلایا جاتا۔ تو مشرکین نے جس قدر جھٹلایا، اس سے معلوم ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معراج کا واقعہ ہے، یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے اور یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو اتنا معلوم نہیں کہ ہجرت تو دن کو ہوئی تھی، بلکہ کئی دنوں میں ہوئی تھی۔ اور یہاں اللہ فرما رہا ہے اسرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسجد نبوی تو اس وقت تھی ہی نہیں جب یہ معراج ہوئی۔ تو یہ صرف اس لیے کہ عقل میں بات نہیں آتی۔ اور میرے بھائیوں، جو اللہ اپنے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، حضرت مریم کو بغیر خامند کے بیٹا دے سکتا ہے، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، حضرت حوا کو آدم کی پسلیوں سے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنی زیارت کروا لے، اپنے ملاقات کروا لے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا اس میں عقل کا عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، حضرت جبریل مجھے بیر زمزم پر اٹھا کر لے آئے، میرا سینہ ناف تک چاک کیا، پھر میرے اندر کا جو وہ عادات تھے وہ سارے زمزم کے پانی سے دھوئے، پھر ایک تشت لایا گیا سونے کا، اس پر ایک پیالہ تھا جو ایمان و حکمت سے بھرپور تھا، اسے اندر انڈیل دیا گیا اور سی دیا گیا، اور فرمایا پھر ثم اتیت بدابۃ ابید، پھر ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا، یقال لہ براق، جسے براق کہا جاتا تھا، فوق الحمار و دون البغل، گدھے سے ذرا بڑا اور خچر سے ذرا چھوٹا، یقطع خطوہ عند اقصی طرفی، منتہا نظر تک اس کا قدم جاتا تھا، فحملت علیہ، فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا، جب سوار کیا جانے لگا تو وہ شوخی کرنے لگا، تو حضرت جبریل ایک روایت کے مطابق کہ قریب آ کر اس کے کان میں کہتے ہیں تجھے معلوم ہے دنیا کی افضل ترین شخصیت تجھ پر سوار ہونے والی، تو وہ اسی وقت وہ جانور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں فرقبتہ، میں اس پہ سوار ہوا، پھر کھجوروں کی سرزمین کے پاس سے گزرے، مجھے بتایا گیا کہ یہ مدینہ ہے، پھر بیت اللحم سے گزرے تو بتایا گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ ہے، پھر مدین سے گزرے، پھر طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی، اس طور پہاڑ کے پاس سے گزرے، فرماتے ہیں پھر میں بیت المقدس پہنچ گیا، حتیٰ اتیت بیت المقدس، اور فرمایا فربطتہ حلق بالحلقۃ التي يربط بها الانبیاء، جہاں جس جگہ باقی انبیاء اپنے جانور باندھتے تھے میں نے اسے وہاں باندھ دیا، ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہوا، فصلیت فیہ رکعتین، ایک روایت میں ہے میں نے 2 رکعات پڑھی، اور ایک روایت میں ہے میں نے انبیاء اور رسل کی امامت کروائی 2 رکعات، تمام انبیاء اور رسل۔ یہاں 2-3 باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد، کہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے ان 3 مسجدوں کے، ایک مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد ہذا یعنی مسجد نبوی، ان تینوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے کسی جگہ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ درباروں پہ جو لوگ ثواب کی نیت سے جاتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکت کی، یہ ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ بعد تک اسی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات، تمام انبیاء اور رسل کی آپ نے امامت کرائی، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت ہے۔ اور یہ اب اختلاف ہے کہ یہ 2 رکعات جو پڑھائی گئیں اوپر جانے سے پہلے پڑھائی گئیں یا اوپر آنے کے بعد پڑھائی گئیں، کیونکہ واضح کسی حدیث میں اس طرح نہیں، یہ ہے کہ وہاں پر 2 رکعات پڑھائی گئیں، حضرت جبریل نے اذان دی، تمام آسمان کے دروازے کھلے، تمام فرشتے زمین پر اترنا شروع ہو گئے، پورا حال بھر گیا، ساری فضا بھر گئی، اور پھر صفیں باندھی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے پکڑ کے آگے کیا کہ انت امامہم، آپ نے ان کی امامت کروانی۔ یہ ایسا موقع تھا کہ ہر نبی کی خواہش تھی کہ مجھے موقع ملے امامت کا، یہ بہت بڑا شرف تھا۔ تو حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انبیاء کی
انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی. حضرت جبریل آپ کے لیے شراب کا پیالہ اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے. فجاءنی جبریل بإناء من خمر وإناء من لبن، تو فاخترت اللبن، آپ فرماتے ہیں تو میں نے دودھ لے لیا. تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ اخترت الفطرۃ، آپ نے فطرت کو اپنایا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور دودھ انسانی فطرت میں یوم پیدائش سے شامل ہے. انسانی فطرت میں یوم پیدائش سے دودھ شامل ہے، تو آپ نے فطرت کو لیا. خیر، آپ فرماتے ہیں پھر میرا ہاتھ پکڑا حضرت جبریل نے، حتی اتینا السماء الدنیا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک سونے کی سیڑھی تھی اور وہ لگا دی گئی اور پھر اوپر آپ گئے. تو بہر صورت جیسا بھی گئے، حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمانوں تک، پہلے آسمان تک لے گئے، دستک دی. کون؟ جواب ہوا جبریل. آپ کے ساتھ کون؟ یعنی کتنا پکا انتظام ہے. تو ان سب کو یقیناً بتایا گیا ہوگا کہ میرے محبوب آنے والے ہیں اور وہ آئیں گے یقیناً، اور ان کو پتہ. لیکن کون؟ جبریل. آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دروازہ کھلا. آپ فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے. گویا اللہ نے اپنے نبی کے استقبال کے لیے ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی کو ٹھہرایا ہوا تھا کہ ہر آسمان پر آپ کا استقبال ہو. تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ فرمانے لگے مرحبا بالنبی الصالح وابن الصالح، نیک نبی اور نیک بیٹے کو مرحبا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر مجھے لے جایا گیا. وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے. تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حسن کا ایک بڑا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا. انہوں نے بھی مرحبا بالنبی صالح، نبی صالح نیک نبی کو مرحبا کہا. پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. انہوں نے بھی یہی جملہ بولا مرحبا بالنبی صالح. اور پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا. اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مرحبا کہا. جب آپ آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ رونے لگے. ان سے پوچھا گیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رب ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی، اے اللہ، اے میرے رب، یہ جو نوجوان جسے تو نے میرے بعد بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، یدخل من امتہ الجنت اکثر وافضل مما یدخل من امت، اس کی امت کے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے میری امت کے لوگوں کی نسبت. تو مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت نے میری بات زیادہ لوگوں نے کیوں نہیں مانی. تو اس طرح آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور ساتویں آسمان پر مجھے لے جایا گیا. فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود ہیں، اور وہ ٹیک لگا کر ظہرہ، اپنی پیٹھ، الی بیت المعمور، بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے. اللہ اکبر. بیت المعمور جس طرح خانہ کعبہ ہے، بالکل اس طرح اللہ نے ساتویں آسمان پر ایک گھر بنایا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے بالکل نیچے خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل اوپر والی جگہ پہ یہ بیت المعمور. تو آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ بیت المعمور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر بتایا کہ یہ وہ گھر ہے جس میں یدخلہ کل یوم 70,000 ملک، 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور لا یعودون الیہ، پھر باری ان کی دوبارہ نہیں آتی. اللہ کے اتنے فرشتے عبادت کے لیے. یہ مسلم کی روایت.
ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر اس موقع پر بھی دودھ، شہد اور شراب پیش کی گئی. فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، تو میں نے دودھ ہی کو اپنایا، لے لیا. تو حضرت جبریل کہنے لگے اما انک لو اخذت الخمر غوت امت، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت ساری گمراہ ہو جاتی. تو یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالی نے سدرۃ المنتہا کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ ایک بیری کا درخت ہے وہاں بیت المعمور کے قریب. ایک بیری کا درخت ہے جہاں سے زمین سے جو کچھ اوپر جاتا ہے وہیں سے جاتا ہے، اور جو کچھ وہاں سے اترتا ہے تو وہ وہیں سے اترتا ہے. اور اس موقع پر حضرت جبریل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل شکل میں دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ان آیت کو سامنے رکھتے ہوئے. ایسا نہیں ہے. حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں یا اس موقع پر دیکھا تھا جب پہلی وحی لے کر آئے تھے، یا پھر اب اس موقع پر دیکھا جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تھے کہ حضرت جبریل کے 600 پر ہیں اور وہ سارے انہوں نے پھیلائے ہوئے تھے. اس موقع پر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. وَإِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، کہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپا ہوا تھا جس نے ڈھانپا ہوا تھا. تو روایات میں آتا ہے کہ سونے کی تتلیاں اس کے اوپر اڑ رہی تھیں، سونے کی تتلیاں جس سے بیری کے درخت کو ڈھانپا گیا تھا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے تھے اور اس کے پھل مٹکے جتنا تھا. تو یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، پھر جنت کی سیر کرائی گئی. آپ فرماتے ہیں فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ، میں کیا دیکھتا ہوں جنت میں کہ موتیوں کے کبے بنے ہوئے ہیں. وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ، اس کی مٹی کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والی. ثُمَّ عُرِجَ بِي، آپ فرماتے ہیں پھر مجھے مزید آگے لے جایا گیا حتیٰ لمستوى اسمع فیہ صریف الاقلام. بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ میں کلموں کی سرسراہٹ، لکھنے کی آواز، سرسراہٹ سن رہا تھا. تو اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے. پہلا تحفہ تھا 50 نمازوں کا، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. باقی سارا قرآن اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ نے معراج کے موقع پر آپ کو عطا کی. یہ 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک. اور تیسرا جو تحفہ ملا، یہ وعدہ کہ آپ کی امت میں سے جو شرک سے بچ کر میرے پاس آیا تو میں کسی نہ کسی وقت اسے معاف ضرور کر دوں گا. یہ وعدہ شرک سے پاک ہو کر آیا. اس لیے اس امت کو یہی تلقین کی گئی ہے کہ شرک سے بچیں، شرک سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی موقع پر اس امت کے لوگوں کو معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں جو فرمایا گیا وہاں آخر میں تھا کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم کچھ اپنی نشانیاں دکھائیں. تو کچھ واقعات، کچھ مناظر آپ کو دکھائے گئے. اب اس میں اختلاف ہے کیونکہ واضح نہیں ہے کہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھے یا اوپر جانے کے بعد دیکھے. خیر، یہ احادیث میں آتا ہے، صحیح روایات میں ہیں. تو یہ واقعات آپ نے دیکھے، مناظر، کہ ایک محل ہے. پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا محل. کنگا کیا کرتی تھی، تو ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا، اس نے بسم اللہ کہا. تو بیٹی کہنے لگی تو میرے ابا کے علاوہ بھی کسی کو رب مانتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، میرا رب اللہ ہے، تیرا بھی رب ہے وہی ہے.
تیرے ابا کا بھی وہی رب ہے۔ خیر فرعون نے اسے بلایا، سمجھایا، وہ نہ مانی۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ گرم کی گئی، اس کے اندر ایک بیٹے کو ڈالا، پھر نہ مانی، پھر دوسرے کو، تیسرے کو۔ اب سب سے چھوٹا بچہ جو اس کی گود میں تھا، دودھ پی رہا تھا، جب اس کو کھینچ کے ڈالنے لگے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو اللہ نے اس کو آواز دی، اس نے بول کر کہا اصبری یا امی انک علی حق، کہ امی تم صبر کر، بے شک تو حق پر ہے۔ وہ حیران رہ گئی کہ میرا چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، بول نہیں سکتا، مجھے بول کر تسلی دے رہا ہے۔ تو اسے تسلی ہو گئی، چنانچہ اس کو بھی اور پھر اس کی ماں کو بھی اس دیگ میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ اس نے پہلے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ ہماری ہڈیاں ایک جگہ دفن کرنا، چنانچہ اس نے یہ وعدہ پورا کیا، اور اس طرح اللہ نے اس کے لیے یہ محل تیار کیا۔ جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ وہ بچہ بولا، تو اس موقع پر آپ نے 4 بچوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے بچوں کو بلوایا۔ ایک یہ بچہ، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کی براعت میں بولے تھے، اور ایک حضرت یوسف کی براعت میں کی صفائی میں، اور ایک حضرت جریج، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی صفائی میں یہ بچے بولے تھے، جو بچپن میں بولے جبکہ وہ نہیں بول سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ فصل کاٹتے ہیں، جیسے ہی کٹ جاتی ہے پھر ہو جاتی ہے، پھر کاٹنے لگ جاتے ہیں، پھر ہو جاتی ہے، پھر کاٹنے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مجاہدین، یہ حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ مجاہدین ہیں، یہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر میں اسی طرح اضافہ فرماتا رہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، ادھر کچلا گیا پھر ٹھیک ہو گیا، پھر کچلا گیا پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ بے نماز لوگ ہیں، جن کے سر نماز کے وقت ثقیل بوجھل ہو جایا کرتے تھے، تو اب قیامت تک ان کے سروں کو اسی طرح پتھروں سے کچلا جائے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کانٹے دار جھاڑیاں اور جہنم کے انگارے کھا رہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں، کہ ان کے ذمے اللہ نے ان کو اتنا مال دیا ہوا تھا، ان کے ذمے زکوٰۃ بنتی تھی، لیکن یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے آگے صاف ستھرا تازہ گوشت پکا ہوا موجود ہے، اور وہ ہنڈیا بھی ہے، اور وہ ساتھ ہی گلی سڑی بدبودار گوشت کی ہنڈیا بھی ہے، لیکن تازہ خوشبودار ہنڈیا جو ہے یہ ان سے دور کر دی گئی، ہٹا دی گئی، اور ان کے سامنے جو گلی سڑی بدبودار ہنڈیا ہے وہ اس سے گوشت کھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے منہ سیاہ اور ہونٹ سوجے ہوئے، منہ سے پیپ نکل رہی۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بلکہ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اوپر کا ہونٹ سر پر گیا ہوا سوج کر، نیچے کا ہونٹ پیٹ پر آیا ہوا سوج کر، تو اس قدر اور منہ سے وہ نکل رہا ہے پیپ۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ شراب پینے والے لوگ ہیں، جو شراب پیتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ، ان کی شکلیں سور جیسی ہیں، خنزیر کی طرح ان کی شکلیں ہیں، اور زبانوں کو پشت سے کھینچا جا رہا ہے پیچھے سے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں،
ہم دیکھتے ہیں آج کل لوگ تیار ہو کر عدالتوں میں جاتے ہیں، یعنی کپڑے بن سنور کر تیار ہو کر کہ ہم نے گواہی دینی ہے. ان کا کام ہی یہی ہے. ان کو وکیل سمجھا دیتے ہیں کہ یہ گواہی ہے، یہ دینی ہے. 2000 جو بھی لینا ہوتا ہے ہر گواہی کا وہ لیتے ہیں اور جا کر گواہی دے آتے ہیں. اور ججوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہر جگہ گواہی دینے آ جاتا ہے، ہر مجرم کی. اور وکیلوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، خود ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی یہ سزا ہوگی کہ ان کے شکل سور کی طرح بنا دی جائے گی اور زبانیں پشت سے کھینچی جا رہی ہوں. یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے منہ کالے سیاہ، سینے پہ آگ کے طبق رکھے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ گانا گانے والے لوگ ہیں. ہر وقت ٹوٹیاں کان میں لگائے رکھتے تھے اور گانے سنتے رہتے تھے. تو یہ گانا سننے والے لوگوں کا یہ انجام ہو رہا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جلایا جا رہا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر جلایا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ والدین کے نافرمان لوگ ہیں جو والدین کو ستایا کرتے تھے. جس طرح والدین کو یہ جلاتے تھے اب قیامت تک اسی طرح جلتے رہیں گے. پھر اس طرح میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں 2 بڑے بڑے پتھروں کے درمیان انہیں رکھ کے پیس دیا جاتا ہے. پھر وہ پتھر دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر انہیں 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر پیسا جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ متکبر اور غرور کرنے والے لوگ ہیں. ان کا تکبر اب اسی طرح توڑا جاتا رہے گا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ؟ تو آپ نے فرمایا یہ بے عمل خطیب اور مبلغ ہیں جو لوگوں کو لچھے دار تقریریں کر کے رلاتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ بے عمل خطیب اور مبلغ، ان کو آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جاتے رہے. اسی طرح آخر میں آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں. تو میرے بھائیو یہ مناظر اللہ نے دکھائے اپنے نبی کو بلا کر، چاہے اوپر جانے سے پہلے یا اوپر جانے کے بعد، لیکن یہ مناظر صحیح احادیث میں موجود ہیں. تو یہ دراصل ہمارے لیے اس میں عبرت ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. جن گناہوں کی وجہ سے سزائیں دکھائی گئیں اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے. آپ فرماتے ہیں جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا کہ اقرا امتک منی السلام، اپنی امت کو میرا سلام پہنچانا، اور وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں بتا دینا ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت جو ہے یہ اس کی مٹی بڑی پاکیزہ، بڑی زبردست اعلیٰ مٹی ہے. عذبۃ الماء، وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے. وَأَنَّهَا کیعان، بس وہ چٹیل میدان ہے. جنت چٹیل میدان ہے. اور غراسوہا، اس کی جو شجر کاری ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کی شجر کاری ہے. آپ اپنی اپنی جنت میں درخت لگاتے جائیں، یہ پڑھتے جائیں تو آپ کے اپنے باغ تیار ہوتے جائیں گے. یعنی ویسے وہ چٹیل میدان. یہ بات حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہ بتائی کہ انہوں نے یہ میسیج دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس آ کر الگ تھلگ ہو کر پریشان بیٹھ گیا۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا ہاں پھر کوئی نئی بات ہے؟ میں نے کہا ہاں، مجھے رات کو اللہ نے سیر کرائی ہے مسجد اقصی کی اور آسمانوں کی۔ وہ کہنے لگا ادھر آؤ لوگو، ادھر آؤ لوگو، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب اس کی سمجھ میں یہی آنا تھا نا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ بھی عقل میں دیکھ رہا تھا۔ تو سارے لوگ آ گئے، کہہ رہے دیکھو یہ کہتے۔ تو لوگ اکٹھے ہو کر نا جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا پوچھنے لگ گئے، اچھا بتاؤ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں؟ دیکھیں، آپ اگر کسی شادی حال میں جا کر کھانا کھانے جائیں تو آ جائیں اور پھر کوئی کہے جی تم گئے تھے، آپ کہیں ہاں گیا تھا، تو وہ کہے جی کتنی کھڑکیاں ہیں، اس شادی حال کے کتنے ستون ہیں، تو آپ کو کیا پتا؟ لیکن اللہ کے نبی کیونکہ سچے نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کتنی کھڑکیاں کتنے دروازے، میرے سامنے بیت المقدس کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، میں گن گن کر بتاتا گیا اور ان کو بتاتا گیا، کھڑکیاں گنتا گیا، دروازے سب کچھ میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا، تو میں دیکھ دیکھ کر بتاتا گیا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم محمد میں کوئی غلطی نہیں، یعنی انہوں نے بالکل سچ بتایا۔ اسی طرح نشانی مانگی تو کہنے لگے کہ ایک نشانی تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں، کیونکہ بڑی سواری تھی اور ایک قدم منتہائے نظر تک جاتا تھا، تو وہ لوگوں کو وہاں سے مل گیا، ان سے جا کر پوچھ لو۔ اسی طرح کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کا پانی پڑا تھا، اس کے اوپر ڈھکنا لگا ہوا تھا، تھوڑا سا پانی تھا، وہ ڈھکنا ہٹا کر میں نے پی لیا، ہم نے پی لیا اور ڈھکنا اوپر رکھ دیا، تو جا کر ان سے بھی پوچھ لو۔ تو یہ بھاگے، دونوں گروہوں سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا واقعی ایک شخص نے ہمیں بتایا تھا اور ہمیں ہمارا اونٹ مل گیا، اور وہ کہنے لگے واقعی ہم حیران تھے کہ اگر کوئی جانور پانی پیتا تو وہ اوپر ڈھکنا دوبارہ تو نہ رکھتا۔ یہ بالکل درست بات۔ خیر، یہ تو اللہ کے نبی کیونکہ سچے تھے تو اللہ نے یہ ساری باتیں آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ساری یہ، وگرنہ تھے تو وہ سچے ہی، لیکن اللہ نے لوگوں کی نظر میں آپ کو سچا بنانے کے لیے یہ واقعات، یہ معاملات بنائے اور اللہ نے آپ کو سچا ثابت کر دیا۔ خیر، یہ مختصر واقعہ ہے، بلکہ لمبا واقعہ ہے، میں نے اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اصل میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم اس واقعے سے اپنی اصلاح کریں، بے نماز ہیں تو نماز پڑھنے لگ جائیں، نمازوں کی سستی ہے تو دور کر دیں، اور مسائل میں غلطیاں کوتاہیاں ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں تو چھوڑ دیں نافرمانی، فرما بردار بن جائیں، اور اگر بیوی کا خیال نہیں رکھتے خیال رکھنے والے بن جائیں، اولاد کا جو حق ہے وہ پورا کریں، جتنے بھی معاملات دین کے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے تاکہ ہم اعلیٰ مقام جنت میں حاصل کر سکیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔